فلسطین میں اس وقت ہماری مائیں بہنیں بے آبرو کی جا رہی ہیں، ان کے بچوں کے سامنے، ان کے بھائیوں کے سامنے ان کو برہنہ کیا جاتا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بھی بند مت کرنا، نہیں تو تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ صرف کچھ سیکنڈ کے لیے سوچ کے دیکھیں کہ بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ یہ سلوک، بچوں کے سامنے، کل کو وہ بچے زندہ بچ بھی گئے تو بھی کیا وہ اس صدمے سے باہر نکل سکیں گے؟ کیا وہ ایک عام نارمل زندگی جی سکیں گے؟ ویسے تو غزہ کے جو حالات ہیں وہاں پہ کوئی بھی نارمل زندگی نہیں، نہ تو جی رہا ہے اور نہ ہی آنے والے وقت میں جی سکے گا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھ لیا ہے اور جو دیکھ رہے ہیں، اس کے اثرات جو ان لوگوں کے ذہنوں پر آ گئے ہیں وہ کبھی نہیں مٹیں گے۔ اور ان حالات میں میرا سوال ہے مریم نواز صاحبہ سے، آپ ایک خاتون ہیں، خود جیلیں آپ نے بھی دیکھی ہیں، کیا آپ کے ساتھ جیلوں میں ایسا سلوک ہوا جو فلسطین کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہوا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے انڈر تھیں، اپنے ملک میں تھیں۔ کچھ کمی بیشیاں ضرور ہوئی ہوں گی، زیادتیاں بھی ہوئی ہوں گی، آپ نے وہ ماحول دیکھا ہوا ہے۔ آپ تو اس سینیریو کو ایک عام گھر بیٹھی عورت سے زیادہ محسوس کر سکتی ہیں۔ الیکشن کمپینز ہو رہی تھیں تو آپ اکثر اپنی والدہ کا ذکر کرتی تھیں۔ کبھی کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے آپ کو خیال نہیں آتا، تھوڑا سا بھی کلوز فیل نہیں کرتی آپ فلسطین کی خواتین کے لیے؟ اور زرداری صاحب جو کہ اس وقت صدر پاکستان ہیں، اور بلاول صاحب، آپ کی تو والدہ، نانی، نانا سب نے اتنی مشکلات دیکھیں، آپ کی خاص طور پہ آپ کی والدہ جن کی تو موت ہے وہ بھی ایک سانحے سے کم نہیں تھی۔ آپ لوگوں میں کیا بالکل کچھ لمحات کے لیے بھی وہ درد یا وہ کرب نہیں آپ لوگوں کو محسوس ہوتا جو وہاں کے لوگ فیل کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، آپ سب لوگوں نے جیلیں دیکھی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا تکلیف ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی والے، عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، کئی اور پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں وہ جیل میں ہیں۔ کیا کسی کو خیال نہیں آتا فلسطین والوں کا، غزہ والوں کا؟ جس انسان نے خود کوئی تکلیف محسوس کی ہو اور دوسرا بھی وہی کر رہا ہو یا اس سے تھوڑی کم یا زیادہ کر رہا ہو تو وہ اس کو فیل کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو کیا ہوا ہے تو میں اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ اور آپ لوگ سب کے سب کسی نہ کسی طریقے سے فلسطین والوں سے کم یا زیادہ ریلیٹ کر رہے ہیں۔ کم ہی ہے، زیادہ تو نہیں ہے، جو وہ لوگ جھیل رہے ہیں وہ ہم میں سے کوئی نہیں جھیل سکتا۔ لیکن پھر بھی جب انسان نے کچھ تکلیف برداشت کی ہو تو کچھ 1%، 2% کچھ تو آتا ہے نا ذہن میں۔ کوئی تو لمحہ ہوگا، کوئی دل تک آواز جاتی نہیں ہے آپ لوگوں کے؟ یا سب اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، دل پتھر کے ہیں آپ لوگوں کے؟ فلسطین اس وقت جیتا جاگتا کربلا ہے، جہاں بہنوں نے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہیں کیونکہ خاندان میں مرد نہیں تھے، جہاں جنازہ پڑھنے والے کم ہو رہے ہیں اور جنازوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ دفنانے کے لیے جسم نہیں ہے، کچھ ٹکڑے ہیں جن کو دفنایا جا رہا ہے۔ بہنیں، بیٹیاں، بچیاں بے آبرو ہو رہی ہیں، ان کے بھائیوں، شوہروں، بچوں کے سامنے بے آبرو کیا جا رہا ہے، پر آپ لوگوں کے کانوں پہ تو جوں ہی نہیں ریکھتی۔ آپ لوگ تو پتھر بھی شاید کچھ چھوٹا لفظ ہوتا ہوگا، نہ جانے کون سی چٹانیں ہیں آپ کے دلوں کے اوپر جو کسی آواز کو، کسی سسکی کو، کسی درد کو وہاں تک، کسی منظر کو وہاں تک جانے ہی نہیں دیتی۔ ہو سکے تو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے بلاول صاحب اپنی والدہ کو یاد کیجیے گا، زرداری صاحب آپ تو رہنے ہی دیں، مریم نواز صاحبہ آپ بھی اپنی والدہ کو یاد کیجیے گا کہ جب آپ جیل میں تھیں اور پیچھے سے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ وہاں موجود نہیں تھیں، تو کیا فیلنگز تھیں؟ کچھ سیکنڈز کے لیے سوچئے گا ضرور، شاید کوئی چیز آپ کے دل پر بھی اثر کر جائے اور آپ کا بھی دل کرے کہ آپ غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے کچھ کریں۔ اور کیا کہہ سکتی ہوں میں؟